آپ کہیں گے کہ بھائی ہم ایسا کیوں کریں گے, ہم کیوں ایک تو ہم اس کو پیسہ بھی دیں, اوپر سے ہم کو نفع بھی نہیں لینا ہے, نفع لینا بھی جائز نہیں ہے. اور پھر چلو ٹھیک ہے نفع لینا جائز نہیں ہے, سود لینا جائز نہیں ہے, ایکسٹرا ہم نہیں لے رہے, تو قرضہ تو ہم لیں گے نا اپنا جو پیسہ دیے, لیکن اللہ کہہ رہے کہ اس میں بھی سہولت دو. تو اب ہم کو انسانیت کو بھی دیکھنا ہے, اس کو بھی پیش نظر رکھنا ہے. اچھا ہم یہ کریں گے تو ہم کو نفع تو نہیں ملا, لیکن ثواب تو ملے گا. ثواب کیا ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کسی کو 10,000 روپے قرض دیا, یعنی آپ کو نفع نہیں لینا ہے, بس 10,000 دیا, 10,000 آپ کو واپس لینا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جس دن آپ نے اس کو 10,000 روپے دیا, اسی دن سے روزانہ 10,000 روپے صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے. یہ ثواب بھی ہے, پھر روزانہ 10,000 روپے صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا. پھر آپ نے ایک مدت تک اس کو دیا, مثال کے طور پہ 1 مہینے کے لیے دیا کہ 1 مہینے کے بعد مجھے لوٹا دینا, تو 1 مہینے تک آپ کو روزانہ 10,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اب 1 مہینہ ہو گیا, 1 مہینے کے بعد بھی وہ نہیں لوٹا پایا, اب اس کے بعد نہیں جم پایا پیسہ, پھر آپ نے مہلت دے دی کہ چل ٹھیک ہے بھائی جب جمع ہو جائیں گے دے دینا. اب 1 مہینے کے بعد جو آپ نے مہلت اور ایکسٹینڈ کی اور بڑھائی, اس میں روزانہ ڈبل یعنی 20,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. تو مومن کے لیے یہ بھی بہت بڑی راحت ہے کہ آخرت میں اس کا اجر ملے گا. تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی حکم ہم کو دیتے تو ہمیں ستانے کے لیے, پریشان کرنے کے لیے نہیں, بلکہ ہماری ثواب کو بڑھانے کے لیے. کیونکہ بھائی جب انسان مرے گا اور آخرت میں جب اس کو نیکی ملے گی, وہ تو سوچے گا لوگ میرا 1 کروڑ روپے قرضہ لے کے نہیں لوٹاتے تو اچھا رہتا, کیونکہ یہاں تو مجھے نیکی مل رہی. اب بھائی میں تو مر گیا, اگر وہ 1 کروڑ آپ کے اکاؤنٹ میں رکھا بھی تھا, آپ تو مر گئے, آپ کے بچے اس کو استعمال کر رہے ہیں, آپ کو کیا ملا؟ وہی اگر آپ کسی کو قرضہ دے دی ہوتے, اس کا ثواب روزانہ 1 کروڑ روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا, تو سوچئے کتنا آخرت میں کام آتا. تو یہ بھی کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے, یہ بھی نفع کا ہی سودا ہے ہمارے لیے. اور آخرت میں جب نیکی ملے گی, انسان سوچے گا کاش میں سب صدقہ کر دیتا, کیونکہ مجھے یہ سب قرضے پہ دے دیتا تاکہ مجھے اس کا نفع ملتے رہتا. تو اس کا یہ ثواب ہے. تو یہ اللہ نے اگر کہا تو, کیونکہ اللہ کہہ رہے کہ تم پہ بھی ظلم بناؤ, اس پہ بھی ظلم بناؤ. اب تم نے قرضہ دے دیا, وہ نہیں لوٹا پا رہا, تو اب تم نہیں لے رہے اس سے, اس کو مہلت دے رہے, تو تم پہ تو ایک زیادتی ہوئی نا کہ تمہارا پیسہ تم کو نہیں مل پا رہا. تو یہ زیادتی کے بدلے میں اب تم کو ثواب مل رہا ہے کہ روزانہ اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے کہ اس انداز سے اللہ احکام دیتے ہیں کہ انسان کو نفع ہی نفع ہوتا ہے, دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے. اس لیے ہم سب کی بھلائی اسی میں کہ جو اللہ کا حکم آ جائے ہم اس کو قبول کر لیں, ہے نا, اس میں دماغ نہ لگائیں.